حضرت مولانا قاری گلزار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جامع المحاسن شخصیت تھے۔ اگر ان کی صفات کو دیکھا جائے ہمہ گیر تھے، اور اگر خدمات کو دیکھا جائے ہمہ جہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جامع الصفات بنایا تھا۔ ایک مومن کامل میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان میں رکھی تھی۔ ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صلہ رحمی، ان کا حسن سلوک، ان کی صلح جوئی، ان کا اکابر پر اعتماد، ان کا ملنسار اور مہمان نواز ہونا، الغرض ایک ایک ادا ایسی ہے، ایک ایک صفت، خوبی اور کمال ایسا ہے جس پہ واقعات کو ذکر کرنا شروع کیا جائے تو گفتگو گھنٹوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ بہت ساری صفات میں سے چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ کچھ مجھ سے پہلے متکلمین سے آپ سن چکے اور کچھ میرے بعد بھی آپ سن لیں گے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اکابر پر نہ صرف یہ کہ بے حق اعتماد کرتے تھے بلکہ ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور ان کی محبت کا عالم یہ تھا، اعتماد کا عالم یہ تھا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں اکابر کو جانتا ہوں، فلاں اکابر کے پاس میرا آنا جانا ہے، فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے۔ حضرت کی شخصیت ایسی تھی کہ اکابر انہیں جانتے تھے، اور اکابر یہ کہا کرتے تھے ہمارا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا ہے، ان کے پاس ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو ان کا اکابر کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا تھا۔ اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فصل یہ تھا، اہل حق کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، کسی کی بدگمانی ان کے دل میں نہیں تھی۔ زبان پہ کبھی بھی کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ اور کلمات نہیں آئے تھے۔ یہ وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ساری جماعتوں کے ساتھ عملاً اگرچہ آدمی نہیں چل سکتا مگر محبت سب سے ہونی چاہیے، ہیں ہماری ہیں۔ اہل حق کے کسی فرد اور جماعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسا بھی تھا جس کی وجہ سے اہل حق کو ہی نقصان پہنچ رہا ہو تو اس میں بھی حضرت بڑا محتاط تبصرہ وہ بھی نصیحت کے لیے فرماتے تھے۔ عام جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان سے اجتناب ہی کیا کرتے تھے۔ اور رہی غیبت، غیبت کے بارے میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے نا آشنا تھے، نہ صرف یہ کہ خود ان سے کسی کی غیبت نہیں سنی بلکہ جس مجلس میں وہ تشریف فرما ہوتے تھے کسی دوسرے کو بھی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی، کوئی دوسرا بھی جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کی غیبت کرے۔ اگر کبھی کسی نے بات شروع کی متعدد بار دیکھا گیا اس کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، اس کا رخ ہی تبدیل فرما دیتے تھے۔ اور حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ، ہمارے نصرت العلوم کے شیخین امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور عقیدت اس قدر تھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت ہر بات میں حضرات شیخین کا حوالہ دیا کرتے تھے، ان کو بطور مثال پیش کرتے تھے، ان کو بطور نمونہ اور آئیڈیل پیش کیا کرتے تھے۔ اس حد تک محبت اور عقیدت تھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں بھی گوجرانوالہ میں چونکہ گفتگو کر رہا ہوں اور اہل گوجرانوالہ تشریف فرما ہے، اس لیے درخواست کروں گا، نصرت العلوم ہمارا مادر علمی ہے، نصرت العلوم ہمارا علمی اور روحانی مرکز ہے، اور ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری علمی نسبت جامعہ نصرت العلوم سے ہے۔ اس پورے علاقہ میں اگرچہ نصرت العلوم کا فیضان مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو نصرت العلوم کے فضلاء ملیں گے، وہاں سے فارغ ہونے والے افراد میسر آئیں گے، مگر ہمارے اس علاقے میں اگر ہدایت کا چراغ روشن ہوا ہے، اگر بدعات و رسومات سے لوگوں نے دوری اختیار کی ہے، اگر توحید و سنت کو حرز جان بنایا ہے، تو یہ حضرات شیخین کریمین کا صدقہ ہے، ان کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ سے نہ صرف یہ تعلق رکھا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی، اور ہمیشہ اس گھرانے کے ساتھ اپنی وفاداری کو مستحکم رکھا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبی ملنساری اور مہمان نوازی تھی۔ ملنسار اتنے بڑے تھے، اس طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے، موافقہ کرتے، اور اس طرح پیش آتے کہ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ بھی ملا ہو تو وہ یوں محسوس کرتا تھا کہ میرا نہ جانے ان کے ساتھ تعلق وہ درجنوں سالوں پہ محیط ہے، میرا ان سے تعلق آج نہیں بن رہا بلکہ بہت پرانا تعلق ہے۔ اور ہر ایک محسوس کیا کرتا تھا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ شفقت، محبت اور قربت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ان کا معاملہ اس طرح کا تھا۔ حضرت کی مہمان نوازی تو معروف ہے، اور اس قدر معروف ہے کہ اکابرین میں ان کی مہمان نوازی کے چرچے ہیں، اور ان کے دسترخوان کے اکابر معترف ہیں، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی جن صفات کو ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کریں گے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول میں انہیں ذکر فرمایا، وہ یہی صفات تھی، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، انک لتصل الرحمہ۔ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صلہ رحمی اگرچہ ہم اس سے پوری طرح واقف نہ بھی ہوں، خاندان کے افراد پوری طرح واقف ہیں کہ انہوں نے خاندان کو کس طرح جوڑ کے رکھا، اور اگر کسی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا اپنے گھر میں بھی کسی کے سامنے اظہار اور ذکر نہیں کیا، تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچ کر نفرت کے پھیلنے کا سبب نہ بنے۔ بہت ساری تکلیفیں خود برداشت کرتے رہے، خود پیتے رہے، لیکن صلہ رحمی کو کسی وقت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، یہ مہمان نوازی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور پھر اکابر کے تربیت یافتہ بھی تھے، اولیاء اللہ اور صوفیاء کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جس پہ اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً یہ بھی
بہت لمبی ہو سکتی ہے. الغرض آپ جامع المحاسن تھے، جامع الصفات تھے، آپ کی صفات ہماگیر تھی. آپ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خان. اور جہاں تک آپ کے خدمات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے تمام شعبوں میں قبول فرمایا تھا. خدمت دین کا کوئی میدان ایسا نہیں جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ نے خدمات انجام نہ دی. آپ بہترین اور منجے ہوئے مدرس تھے، بہترین اور منجے ہوئے مدرس. آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ قرآن کریم حفظ کرانے میں، قرآن کریم کے الفاظ سینے اور دل کی لوح محفوظ پہ نقش کرانے میں گزارا. اور استاد المکرم حضرت مولانا الحاج محمد فیاض خان صاحب سواتی دعوت برکاتہ العالیہ سے ابھی بات ہو رہی تھی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے 15 پارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ کیے. یہ کتنا بڑا فیضان ہے. آج دنیا جن سے فیض پا رہی ہے اور ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر غور کیا جائے اس فیضان میں بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے. ہمارا نصرت العلوم، ہمارے نصرت العلوم کے اساتذہ ایک لحاظ سے یہ بھی حضرت قاری گلزار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور پھر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کی تدریس ہی نہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا، جب تک ان کو وقت نے اجازت دی، اس وقت تک وہ اپنے ادارہ میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے تھے. اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کی انفرادیت یہ تھی کہ جنہوں نے ان سے حفظ کر لیا اسے منزل نہیں ہوئی. ہمارے آج کے جو حفاظ کرام ہیں انہیں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، منہ میں لعاب نہیں رہتا، گھبرا جاتے ہیں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، ان کا حفظ اتنا پختہ ہے کہ ان کو منزل نہ صرف یہ کہ بھولی نہیں، کچی بھی نہیں ہوئی، اور ان کے مصنفوں کا بھی ناغہ نہیں ہوا. اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے، اس کی بڑی غرض کیا ہے. میرے سامنے کئی دفعہ اس بات میرے ساتھ کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ترجمہ و تفسیر فقط اس لیے پڑھاتا ہوں کہ ان آنے والے طلباء و طالبات کے عقائد مضبوط اور مستحکم ہوں، ان میں کوئی کمزوری نہ رہے. اور ہم نے اس چیز اور بات کا مشاہدہ کیا ہے. جامعہ قاسمیہ میں اگر کسی طالب علم نے یا طالبہ علم نے وقت گزار لیا، کچھ عرصہ گزار لیا، حالات نے کورس مکمل کرنے کی صورت پیدا نہیں ہونے دی، کورس مکمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عقائد کے معاملہ میں وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا. وہ عالم بنے نہیں بنے، حافظ بنے نہیں بنے، لیکن ایک صحیح العقیدہ اور راسخ العقیدہ مسلمان ضرور بن گئے، موحد اور توحید پرست ضرور بن گئے، اور بدعات و رسومات سے کوسوں دور نکل گئے. یہ بہت بڑا فیضان ہے حضرت قاری گلزار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا. تدریس کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات گرامی کو قبول کیا تھا. اور ایک میدان اور ہے، وہ ہے تصنیف کا. حضرت کوئی رائٹر تو نہیں تھے، مصنف تو نہیں تھے،
لیکن جب اللہ کسی کو قبول کرے تو اس شعبے میں بھی حضرت نے اللہ کو قبول فرمایا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات 3 جلدوں میں خطبات امام اہل سنت کے نام سے سب سے پہلے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شائع، اور جو رسالہ نکالا گیا ان کے ادارہ سے، اس میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکا وہ کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجتے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح عقائد کے لیے۔ الغرض اللہ نے اس شعبہ میں بھی ان کا حصہ رکھا اور اس شعبہ میں بھی ان کے فیضان کو جاری کیا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دینی شعبہ میں ایک شعبہ تقریر اور خطابت کا ہے۔ تقریر اور خطابت باقاعدہ ایک فن ہے۔ الخطابت فن من الفنون۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی لچھے دار خطیب نہیں تھے اور کوئی سر والی تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو بات وہ کرتے تھے وہ دلوں پہ اثر کرتے تھے۔ جو بات وہ کرتے تھے وہ انسان کی کایا پلٹنے کی پاور رکھتی تھی، اور ان کی باتیں اس قدر میٹھی اور شیریں تھی کہ لوگ ان کے دیوانے تھے اور ان کے آس پاس تھے۔ الغرض جب تک انہوں نے جمعہ پڑھایا، مختلف بدعات، رسومات، معاشرتی برائیاں اور خامیاں ان کا موضوع سخن رہی، جن کا ذکر کر کے وہ معاشرے کو ان سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کی تیاری کرتے تھے، اتنے انہمام کے ساتھ کرتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ میں چونکہ ان کا داماد ہوں اور مجھے بڑا قریب رہنے کا موقع ملا، اور پھر میں خطابت کے شعبہ سے بھی ہلکا پھلکا تعلق رکھتا ہوں، ہلکی پھلکی تقریر کر لیتا ہوں، تو اس حوالہ سے میرے ساتھ کبھی کبھی ان کی مشاورت ہوتی تھی۔ مضامین کی تیاری میں، عنوان کی تیاری میں، کتابوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا اور باتوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، تمہیدات کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے جتنا ان کو دلچسپی رکھنے والا پایا، شاید ہی اتنی دلچسپی رکھنے والا کسی کو پایا ہو۔ ان کی لائبریری کو آپ دیکھ لیں، ان کے زیر مطالعہ جو کتاب رہی ہے اس کو آپ کھولیں، اس پہ ایسے حاشیے چڑھے ہوں گے، اس طریقے سے ترتیب لگی ہوگی، ایک بات یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، اپنی ترتیب سے انہوں نے اس طرح کتاب پہ حاشیہ چڑھایا ہوگا۔ پتہ لگتا ہے کسی دلچسپی رکھنے والے آدمی کے مطالعہ سے گزری ہے، کسی دلچسپی رکھنے والی شخصیت کے زیر مطالعہ رہی ہے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شعبہ میں بھی قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو بڑا کام لیا وہ درجنوں مدارس اور مساجد کے قیام کا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں درجنوں مدارس اور مساجد کی بنیاد رکھی، جتنا اللہ کو منظور ہوا تعمیر کی۔ اور پھر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنون تھا وہ قرآن کریم کی خدمت کا تھا۔ مقامات بھی تھے، جگہ بھی تھی، مراکز بھی تھے، وسائل بھی تھے، حیا بھی تھا، اعتماد بھی تھا، شہرت بھی تھی، اولاد بھی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے حفظ، قرآن کریم کی خدمت کو اپنے لیے سب سے مقدم رکھا، اور قرآن کریم کی اس قدر انہوں نے خدمت کی کہ آج انہیں عاشق قرآن کا لقب دیا جاتا ہے۔ آج انہیں عاشق قرآن کا لقب دیا جاتا ہے، اور دیا بھی کیوں نہ جائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرانہ سالی میں تھے، اور آخری سالوں میں صحت، سکت، ہر چیز میں کمزوری آ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی 2-2 3-3 مصلے سناتے تھے، 2-2 3-3 مصلے پڑھتے رہتے۔ جب پڑھ کے تھک جاتے پھر سننا شروع کر دیتے، اور شروع میں
قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسٹ سے سنا کرتے تھے. اب جدت آ گئی تھی، اگرچہ جدت کی طرف ان کی اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن صاحب زادگان ماشاءاللہ جدت کو سمجھتے تھے اور جدت پسند بھی تھے. تو پھر قرآن کریم سارا جنہوں نے موبائل میں کر کے دے دیا، تو پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ موبائل سے تلاوت سنا کرتے تھے. تو جب تک ممکن ہوتا پڑھتے، اور جب پڑھ کے تھک جاتے، بڑھاپا تھا، ہمارے ساتھ تھے، تو پھر قرآن کریم کو سننا شروع کر دیتے. لگتا یوں تھا جیسے ان کی چاہت ہو کہ کوئی لمحہ قرآن کریم سے دوری میں نہ گزرے. اللہ تعالیٰ نے اس حد تک انہیں عشق اور جنون عطا فرمایا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کی خدمت کا. ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدارس اور مساجد بنائی ہے، ان کو بنانا، ان کی بنیاد رکھنا، ان کو قائم کرنا، یہ مستقل ایک دینی خدمت ہے. یہ مستقل ایک دینی خدمت ہے. اگر کسی کے ذہن میں آئے اس جگہ پہ کلاس نہیں، اس جگہ پہ یہ شعبہ نہیں، تو ایک بندے سے جتنا اللہ کو منظور ہے اللہ اتنا کام لیتے ہیں. باقی کام بعد والوں کے ذمہ ہوتا ہے، کچھ اس کے بعد والوں کے ذمہ ہوتا ہے. لیکن مساجد کی تعمیر، مساجد کی بنیاد، مدارس کا قیام، یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، ہم نے کتنے مدرسے بنائے ہیں. تو یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خاصہ ہے. اس شہر میں سب سے زیادہ مدارس اور مساجد کی تعمیر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہوا ہر شعبے میں ان سے دین کی خدمت لی ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان، ان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذہن میں یہ شعر آتا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. طلب کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے. اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نہیں تھے، جماعت تھے، فرد نہیں تھے، انجمن تھے. ایک شخص نے اتنا کام کیا ہے جتنا ایک جماعت کرتی ہے. اور شاید بہت ساری جماعتیں بھی یہاں تک نہ پہنچے جہاں تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے. ان کی کس کس ادا کا ذکر کیا جائے، لگتا یوں ہے معاملہ کچھ اس طرح ہے، وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ. ان کی صفات اگر دیکھی جائے تو صفات کے اعتبار سے وہ جامع المحاسن تھے. صفات ہماگیر اور ان کی خدمات ہمہ جہت. اور جس طائفہ منصورہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس کی شان بھی یہی ہے. جن اکابر کے ساتھ، جن بزرگوں کے ساتھ، جن مشائخ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا. کیونکہ وہ طائفہ منصورہ ایسا ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا، اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے سے دینی اور علمی حلقوں کو جو دھچکا لگا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ان کے تشریف لے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس کو پور کرنا ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے
حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فکر کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے، ایک سوچ کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے، یقیناً قاری گلزار احمد قاسمی ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، اور ان کے متوسلین، ان کے معتقدین، ان کی اولاد، ان کے شاگرد، تلامذہ، سب کی ذمہ داری ہے کہ جو کام وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے، ان کے ماننے والے، تعلق رکھنے والے جہاں تک ممکن ہو سکے اسے مستحکم کریں، ان کے نقش قدم پر رہیں، جانے والے کا جتنا بھی غم کریں زمانے والے، جانے والے کا جتنا بھی غم کریں زمانے والے، لوٹ کر نہیں آتے کبھی جانے والے، لیکن وہ ہمیں ایک مشن دے کے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مشن پہ قائم رکھے، قرآن کی خدمت کے مشن پر اور توحید و سنت کے مشن پر، اصلاح معاشرہ کے مشن پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام مساعی کو قبول فرمائے، بلندی درجات سے نوازے، اور ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔